السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ ناظرین، کراچی سے شانگلہ جانے کے لیے ہمیں منگورہ قیام کرنا پڑتا ہے۔ منگور میں نئی گاڑی کرنی پڑتی ہے شانگلہ گاؤں کے لیے، تو یہاں کبھی رشتہ داروں کے ہاں ٹھہر جاتے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اس مرتبہ میں نے سوچا کہ کچھ دیر ہوٹل میں آرام کیا جائے، تو ہوٹل جب ہم نے بک کروایا تو اب وقت تھا عصر کا، کھانا بھی ہم لوگوں نے نہیں کھایا تھا دوپہر کا، سوچا کہ کھانا بھی کھایا جائے۔ میں باہر نکلا تو دیکھ رہا تھا کوئی اچھا سا ہوٹل ملے جس میں کھانا بھی معیاری ہو اور کم قیمت پر بھی ملو۔ اب ہم لوگ یہاں نئے، نہ کسی کے ہوٹل کے بارے میں معلوم، تو وہاں دیکھا ایک بندے پر میری نظر پڑی، شکل سے اچھا معلوم ہوا، گنے کا رس بیچ رہا تھا وہ۔ ان سے میں نے معلوم کیا کہ یار اچھا ہوٹل بھی اچھا ہو اور کھانا معیاری بھی ہو، سستا بھی ہو، تو انہوں نے مجھے راستہ بتانے لگے کہ آپ آگے جائیں، وہاں فلاں نام کا ہوٹل ہے، وہاں جو آپ کو کھانا بھی اچھا ملے گا اور سستا ملے گا، یعنی کم خرچ بالا نشین۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کتنا دور ہوگا، میں گاڑی میں جاؤں یا پیدل جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اتنا دور تو نہیں ہے، پیدل آپ جائیں گے، گرمی بھی ہے، ایسا کریں میری بائک وہاں کھڑی ہوئی ہے کونے میں، انہوں نے اشارہ کیا، بائک دکھلائی، آپ یہ چابی لے اور یہ بائک لے کر چلے جائیں۔ میں انتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہ اس شہر میں اجنبی، پہلی مرتبہ اس طرح میں ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں، کہ یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہ شخص نہ جان نہ پہچان، میں اس کا مہمان، میرے گاڑی میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تو میں نے بھی ان کی سخاوت سے فائدہ اٹھایا، بائک لی، کھانا ہوٹل سے میں نے لایا، راستے میں نے اتنے کیا کہ پیٹرول ٹینکی میں بھروا دیا اس کے لیے۔ تو میں انتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہ کوئی جان پہچان بھی نہیں۔ اب میں اس کی ایسا بندہ اور شکل سے تو آج کل کسی کے چہرے پر نہیں لکھتا، اچھا بھلا دکھنے والا بھی، چہرے پہ داڑھی سنت رسول سجائی ہوئی، بلکہ اللہ معاف کرے آج کل تو دھوکہ دہی کے لیے ہی لوگوں نے یہ حلیہ اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ مولویوں کو، علماء کو، صوفیان اکرام کو، دینی مدارس کو، مذہب کو، اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے پر یہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ میں سوچنے لگا کہ کہاں یہ لوگ، اور یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، آپ کے پی کے میں جائے جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے مظاہر دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے کیوں کھڑے ہوئے آپ، آپ کوئی مدد، کسی چیز کی مدد ہو، آپ ان کو بتلائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے چلو کسی کی مدد کے لیے آپ یہاں کھڑے ہوئے، آئیے اتنے دیر میں ہمارے یہاں ٹھہریے، ہم آپ کو کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا کھلاتے ہیں یا چائے پلاتے ہیں، آپ کو زبردستی وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور جو جس چیز کی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی وہ بھی آپ کو پورا کریں گے۔ دوسری طرف لاہوری بھائیوں کے بارے میں تو بہت سنا تھا کہ یہ لوگوں کو غلط راہ دکھلاتے ہیں، آپ ان سے راستہ پوچھ رہے تو آپ کو غلط راستہ بتلائیں گے۔ وہ جگہ آپ کے پیچھے ہی ہوگی، اوٹ میں ہوگی، ایک مکان پیچھے، لیکن وہ آپ کو گھما پھرا کر کہیں اور لے جائیں گے، اور اس پر وہ بڑے فخر کا مظاہرہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت تیر مار لیا، اس کو جو ہے نا الو بنا لیا، بدھو بنا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے سے ہی سب کچھ پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ کلمے کے جو تقاضے ہیں یہ پڑھنے سے ہماری طرف احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ وہی حکم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا یعنی مسلمانوں کو، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسری روایت میں فلیس منی ہے کہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطع تعلق ہی کر رہے ایسے شخص سے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی جو اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں وہ گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وما یشعرون، انہیں کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ وہ کیا کر رہے، وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے، بلکہ وہ یہ
اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر جو آپ کر رہے ہو ایذاء مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ حرام ہے۔ آپ حرام کے مرتکب ٹھہر کر اس کو دھوکے میں نہیں ڈال رہے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہو کہ آگے آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں نے کوئی کارنامہ کیا، کارنامہ نہیں کیا، آپ نے انتہائی رذالت کی ہے۔ تو یہاں میں اپنے بھائیوں کی، لاہوریوں کی وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر یہ مختلف پھول ہے گلدستے کے پی کے والے الگ پھول ہے، گلگت والے الگ پھول ہے، مہاجر جو کراچی کے وہ الگ پھول ہے، سندھ کے الگ پھول ہے، جگہ جگہ کے پنجاب الگ پھول ہے، ہر ایک کی خصوصیات خامیہ ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی خامی تھی کہ میں نے کہا اس کی طرف رہنمائی ہو جائے، کیونکہ یہ تواتر سے یہ واقعات سننے کو، پہلے تو سننے کو مل رہے تھے، اب گزشتہ دنوں میرے کزن گئے قاری نعیم صاحب جو ان کے ماموں ہیں، اپنے ماموں کے ساتھ انہوں نے بتلایا کہ ان کے ساتھ خود ہوا یہ واقعہ کہ وہ ریل سے جا رہے تھے، جب لاہور میں ریل ٹہری تو پہلے تو ان کا بیگ چوری ہو گیا، پھر جب وہ راستہ پوچھ رہے تھے تو ان کو غلط راہ دکھلائی گئی، مس گائیڈ کیا گیا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس طرح میرے بھائی جو لاہوری بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا، جا بجا جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں۔ آج کی محفل میں اتنی اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔